میں انتہائی محتاط انداز میں ہوٹل سے نکل کر اس کی کار میں سوار ہوا۔ راستے میں میرے استفسار پر اس نے بتایا، میں تمہارے کاغذات بنوانے جا رہی ہوں۔ کاغذات؟ میں حیران ہوا۔ ہاں، کیا انڈیا غیر قانونی طور پر جاؤ گے؟ جواباً اس نے بھی میری طرف دیکھتے ہوئے حیرت سے استفسار کیا۔ میں نے ٹھنڈی سانس خارج کی۔ اگر تمہارے پاس پاسپورٹ ہے تو دو۔ میرا پاسپورٹ کلارا کے پاس تھا، کیونکہ جب میں پاکستان سے امریکہ آیا تھا تو میں نے شیفرڈ جان کے پاس رہائش رکھی تھی، اور ظاہری بات ہے میرا پاسپورٹ میرے رہائشی کمرے میں ہی رہ گیا تھا۔ میں نے شیفرڈ جان کے بارے میں بتایا تو جولیا بولی، لیکن اس کی میعاد گزر چکی ہوگی، کیونکہ 1 مہینے کا ویزا ملتا ہے، اور تمہیں امریکہ میں رہتے ہوئے شاید 3-4 مہینے تو گزر چکے ہیں۔ ایسا ہی ہے، میں نے تائید کی۔ پھر کوئی فائدہ نہیں ہے مورس، جولیا نے گیئر بدلتے ہوئے کہا، ساتھ ہی کار کی سپیڈ میں اضافہ کر دیا۔ میں تمہارے لیے نیا پاسپورٹ بنواتی ہوں، اسی کے ذریعے تم انڈیا کا سفر کرو گے۔ میں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اس کی بات واقعی درست تھی۔ میرا ویزا ایکسپائر ہو چکا ہوگا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ ویزا ایکسپائر نہ ہوا ہو، کیونکہ انکل شیفرڈ جان نے بتایا کہ وہ مجھے اپنی کمپنی میں جاب دیں گے۔ اس طرح میرا ویزا ایکسپائر ہونے سے بچ جائے گا۔ میں جولیا کو بتانے ہی لگا تھا کہ پھر خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم ایک بہت بڑی بلڈنگ کے سامنے پہنچ گئے۔ جولیا نے کار پارک کی اور مجھے ساتھ لے کر بلڈنگ میں داخل ہو گئی۔ ایک لفٹ کے ذریعے ہم 5ویں منزل پر پہنچے۔ ہم دونوں ہم قدم راہداری میں چلنے لگے۔ اکا دکا ہی لوگ موجود تھے۔ وہاں 3-4 راہداریاں مڑنے کے بعد ہم ایک دروازے کے باہر پہنچ کر رک گئے۔ جولیا نے دروازے پر دستک دی تو چند لمحوں کے بعد اندر سے آواز آئی، یس کم ان۔ دروازہ کھولنے سے پہلے جولیا نے مجھ سے کہا، آؤ۔ پھر وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی تو میں نے بھی اس کی تقلید کی۔ وہ ایک وسیع و عریض اور شاندار انداز میں سجا ہوا کمرہ تھا۔ آفس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، یعنی آدھا حصہ آفس پر مشتمل تھا اور آدھا حصہ ڈرائنگ روم کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ڈرائنگ روم میں جدید صوفے پڑے ہوئے تھے۔ دبیز قالین کی رنگت بھی صوفوں کے ہم رنگ تھی۔ سامنے والے دیوار پر ایک بہت بڑا ریک تھا جس میں کتابیں ترتیب کے ساتھ سجی ہوئی تھی۔ آفس میں ایک بڑی سی میز کے پیچھے اونچی پشت کی کرسی پر ایک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا تھا، جس نے کھڑے ہو کر ہمارا استقبال کیا۔ ہائے جولیا کہتے ساتھ ہی اس نے مسافر کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ ہائے مسٹر کین، جولیا نے بھی مسافہ کرتے ہوئے کہا، پھر میرا تعارف کرواتے ہوئے بولی، یہ مورس ہے، میرا بوائے فرینڈ اور منگیتر۔ مل کر خوشی ہوئی۔ کین نے مجھ سے بھی مسافہ کیا۔ مجھے بھی۔ پھر کین نے ہمیں بیٹھنے کا اشارہ کیا تو ہم آرام دہ کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ جولیا نے میرے پاسپورٹ کے حوالے سے بات کی اور ریکویسٹ کی کہ میرا پاسپورٹ جلد از جلد بنوا کر دے۔ وہیں بیٹھے بیٹھے ہی جولیا نے میری تصویر بنا کر کین کے نمبر پر سینڈ کر دی۔ باتوں باتوں کے دوران کین نے ہمیں چائے بنا کر بھی پلائی۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد جولیا نے اجازت چاہی اور ہم واپسی کے لیے روانہ ہو گئے۔ میں نے راستے میں اس سے کین کے بارے میں پوچھا تو وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولی، مسٹر کین میرے ڈیڈ کے دوست ہیں اور ان کے کافی اونچے تعلقات ہیں۔ یہ تمہارا پاسپورٹ 2-3 روز میں بنوا کر دے دیں گے۔ یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ ہاں بالکل، وہ اسبات میں سر ہلا کر بولی۔ پاسپورٹ ملتے ہی ہم انڈیا روانہ ہو جائیں گے۔ جواباً میں نے بھی اسبات میں سر ہلا دیا۔ الجھن تو تھی کہ وہ میرے ساتھ انڈیا نہ جائے، لیکن کیا کیا جا سکتا تھا؟ اسے ایڈونچر کا شوق تھا اور وہ پورا کرنا چاہتی تھی۔ میں خود بھی انڈیا جانے کے لیے بے چین تھا۔ ابھی راستے میں ہی تھے کہ جولیا کو ہوٹل سے اس کی سیکرٹری مونیکا کی کال آ گئی۔ ہیلو کے جواب میں نہ جانے مونیکا نے کیا کہا کہ جولیا کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو گیا۔ اس نے کار سڑک کے کنارے روک دی اور پوری توجہ سے کال سننے لگی۔ یہ کب کی بات ہے؟ جولیا نے ہونٹ بھینچتے ہوئے پوچھا۔ اس کی بات پر میں بھی چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ یقیناً کوئی اہم بات ہو گئی تھی۔ اوکے میں آتی ہوں، جولیا نے کہتے ساتھ ہی کال منقطع کر دی اور پرسوچ نظروں سے ونڈ اسکرین سے سڑک پر دوڑتی گاڑیوں کی طرف دیکھنے میں مگن ہو گئی۔ کیا ہو گیا ہے جولیا؟ میں نے پوچھا۔ جولیا نے گردن موڑ کر میری طرف دیکھا اور بولی، مارکس اور جارج اپنے بندوں کے ساتھ میرے ہوٹل آئے تھے۔ وہ تمہارے اور میرے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ انہوں نے میری سیکرٹری مونیکا سے بدتمیزی بھی کی ہے، میرے آفس میں توڑ پھوڑ بھی کی ہے۔ اوہ، میں پریشان ہوا۔ کیا وہ اب بھی وہیں موجود ہیں؟ نہیں، وہ چلے گئے ہیں، جولیا نے جواب دیا۔ پھر اس نے ڈیش بورڈ پر اپنا سیل فون اٹھایا اور ڈرائیونگ کے ساتھ ساتھ نمبر پنچ کرنے لگی۔ پتہ نہیں وہ کس کو کال کر رہی تھی۔ میں نے استفہامیہ لہجے میں پوچھا، کس کو کال کر رہی ہو؟ مارکس کو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے سیل فون کان سے لگا لیا۔ اب تم خاموش رہو۔
میں کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گیا کیونکہ جولیا نے کال ملنے پر ہیلو مارکس کہا تھا۔ دوسری طرف سے مارکس کے بولنے پر وہ برا فروختہ ہو کر بولی، مارکس، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم نے میرے آفس میں کیوں توڑ پھوڑ کی ہے؟ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ دوسری طرف سے سننے کے بعد وہ اسی لہجے میں بولی، مجھے نہیں معلوم مورس کہاں ہے۔ تمہیں کسی نے غلط اطلاع دی ہے کہ میں نے اسے پناہ دی ہوئی ہے۔ لمحہ بھر ٹھہر کر وہ دوبارہ بولی، نہیں، اور اگر آئندہ تم نے میرے ہوٹل کا رخ کیا تو میں تم پر کیس دائر کر دوں گی، باسٹرڈ۔ کہتے ساتھ ہی اس نے رابطہ منقطع کر کے سیل فون ڈیش بورڈ پر پھینک دیا۔ انہیں ابھی بھی تم پر شک ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں؟ میں نے اندازہ لگاتے ہوئے کہا، یقیناً یہ اسماعیل شاہد کے قتل کا رد عمل ہے۔ جولیا پرخیال لہجے میں بولی، ہیری ٹام کو شک ہو گیا ہوگا کہ اس کے قتل میں ہم دونوں کا ہاتھ ہے۔ وہ میری اور اسماعیل شاہد کی دوستی سے آگاہ تھا۔ اب کیا کریں گے؟ کیا واپس ہوٹل چلیں گے؟ میں نے پوچھا۔ تمہارا ہوٹل جانا خطرناک ہے، جولیا دوبارہ کار سٹارٹ کرتے ہوئے بولی۔ پھر اس نے ویل سٹیئرنگ گھماتے ہوئے کار کو سڑک پر ڈالا اور اس کی سپیڈ بڑھاتی گئی۔ ہیری ٹام کے آدمی میرے ہوٹل کی نگرانی کر رہے ہوں گے، میں تمہیں کسی محفوظ جگہ پر پہنچاتی ہوں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ کہاں؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ کسی ہوٹل میں، وہ جواباً بولی۔ میں تمہیں ایک ہوٹل میں پہنچاتی ہوں، تم وہیں آرام سے رہو، جیسے ہی پاسپورٹ ملتا ہے ہم پہلی ہی فرصت میں انڈیا روانہ ہو جائیں گے۔ ہوٹل کے سارے اخراجات میں برداشت کروں گی۔ کیا تم واپس ہوٹل جاؤ گی؟ ہاں۔ اس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی پھر ڈرائیونگ پر توجہ مرکوز کر لی۔ ہیری ٹام کے آدمی تمہیں بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ میں نے دل میں پنپتے خدشے کو زبان دی۔ میرے خیال میں تمہیں ہوٹل نہیں جانا چاہیے۔ وہ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، وہ پرتیقن لہجے میں بولی، اسے صرف تمہاری تلاش ہے۔ میرا بس چلے تو میں اسے ابھی پہلی فرصت میں موت کے گھاٹ اتار دوں، میں نے حسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی موت میرے ہی ہاتھوں لکھی ہوگی۔ اس کے لہجے میں اب بھی اعتماد تھا۔ ایک موقع مل جائے، صرف ایک موقع، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ ایسے گھٹیا انسان کو زیادہ دیر زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ مجھے اس کے لہجے میں ایک عزم محسوس ہوا۔ اگر اسے ہیری ٹام کو مارنے کا موقع مل گیا تو وہ واقعی اسے دوسرا سانس نہیں لینے دے گی۔ کار مخصوص رفتار سے دوڑتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی اور کچھ دیر کے بعد جولیا نے کار ایک ہوٹل کے مین گیٹ پر روک دی۔ میں نے کھڑکی سے ہوٹل کی پرشکوہ عمارت کی طرف دیکھا۔ وہ روڈ پر بنا خوبصورت ہوٹل دکھائی دے رہا تھا۔ باہر سے جب اتنا خوبصورت تھا تو یقیناً اندر سے بھی خوبصورت ہی ہوگا، میں نے سوچا۔ میں نے ہوٹل میں تمہارے لیے ایک کمرہ بک کروا دیا ہے، جولیا نے کہا تو میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ سیکنڈ فلور، کمرہ نمبر 31، کمرہ تمہارے نام سے ہی بک ہے۔ ساتھ ہی اس نے وضاحت کر دی۔ کب؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ وہ زیر لب مسکرائی۔ میں نے کل ہی بک کروا دیا تھا۔ تم یہاں اکیلے رہو گے؟ میں صورتحال کا جائزہ لے لوں؟ میں تم سے رابطے میں رہوں گی، جیسے ہی پاسپورٹ مل جائے گا تو میں تمہیں آگاہ کر دوں گی۔ میں صورتحال سمجھتے ہوئے کار سے نیچے اترا تو جولیا نے میری طرف ہاتھ ہلاتے ہوئے کار آگے بڑھا دی۔ میں اس وقت تک کار کو دیکھتا رہا جب تک وہ میری نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ جانے سے پہلے اس نے مجھے $1000 دیے تھے کہ مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ اس سے ڈالر لیتے ہوئے مجھے عجیب سا محسوس ہوا تھا، لیکن ڈالرز لینے کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ میں ہوٹل کا مین گیٹ کراس کر کے چلتا ہوا ہوٹل کی عمارت کی طرف بڑھا۔ وہ ہوٹل آبادی سے تھوڑا دور بنایا گیا تھا۔ گیٹ سے بائیں طرف قدرے فاصلے پر وسیع پارکنگ تھی اور دائیں طرف سے سرخ اینٹوں کی روش تھی۔ روش کے دائیں بائیں سبزہ تھا۔ ان کے درمیان چھوٹے چھوٹے پول لگے ہوئے تھے اور ہر پول کے نیچے سنگی بینچ پڑے تھے۔ وہ بہت ہی خوبصورت اور خوابناک ماحول تھا۔ ہوٹل کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ رہائشی کمرے ہوٹل کے عقب میں کافی فاصلے پر تھے۔ وہ بھی بڑی سی عمارت تھی۔ اس عمارت اور ہوٹل کے درمیان قریباً 2000 گز کا فاصلہ تھا۔ وہاں بھی روش کے دونوں اطراف سبزہ تھا اور پول لگے ہوئے تھے۔ میرے نام سے کمرہ بک تھا۔ میں نے ریسیپشنسٹ گرل سے اپنے کمرے کی چابی لی اور ایک ویٹر کی رہنمائی میں ہوٹل کے عقبی حصے کی طرف بڑھا۔ میرے پاس کوئی سامان تو تھا نہیں جو ویٹر اٹھاتا، تاہم کمرے میں پہنچنے کے بعد ویٹر واپس جانے کے بجائے وہیں کھڑا ہو گیا تو میں سمجھ گیا کہ وہ ٹپ لینے کے لیے کھڑا ہے۔ میں نے جیب سے $5 نکال کر اسے دیے تو وہ سر کو خم دے کر واپس چلا گیا۔ دروازہ بند کرنے کے بعد میں نے ایک نظر لگژری کمرے میں دوڑائی، پھر میں صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھ گیا۔ یہ کمرہ بھی خوبصورت انداز میں سجا ہوا تھا۔ ایک ایک چیز سے اس کی نفاست جھلکتی تھی۔ دروازے کے ساتھ ایک دیوار تھی اور اس کے دائیں طرف واش روم تھا۔ اگر کوئی دروازے کی کی ہول سے جھانکنے کی کوشش کرتا تو اسے سوائے دیوار کے کچھ دکھائی نہیں دے سکتا تھا۔ مجھے جولیا کی بھی فکر تھی۔ ہیری ٹام کی نظریں اسی پر مسلسل تھیں۔ یہ بھی اللہ کا مجھ پر کرم تھا کہ میں اس کے آدمیوں کی نظروں سے بچا ہوا تھا۔
وہ انہوں نے مجھے پکڑنے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی، لیکن قدرت مجھے ہر بار بچا لیتی تھی۔ دفعتاً مجھے اسماعیل شاہد کا خیال آیا تو میں نے روم سروس سے آج کا اخبار پیپر منگوا لیا اور خبر تفصیل سے پڑھی۔ خبر کے مختصر خلاصے کے مطابق رات کے کسی پہر اسماعیل شاہد کو نامعلوم افراد قتل کر کے فرار ہو گئے۔ گولی اس کی پیشانی میں لگی تھی، جس سے اس کی فوری طور پر موت واقع ہو گئی۔ بدقسمتی سے جس راہداری کے کمرے میں اسماعیل شاہد کی رہائش تھی، اس راہداری کے کیمرے کی تار کٹی ہوئی تھی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قاتلوں نے فول پروف پلاننگ کے تحت اسماعیل شاہد کو قتل کیا ہے۔ پولیس کے مطابق قتل ذاتی دشمنی کا شاخسانہ لگتا ہے۔ میں نے اخبار میز پر رکھا اور ٹھنڈی سانس لیتا ہوا ٹانگیں سیدھی کر کے صوفے پر ہی لیٹ گیا۔ اب مجھے اس وقت تک ہوٹل کے کمرے میں بند رہنا تھا جب تک میرا نیا پاسپورٹ نہیں بن جاتا۔ 2 روز گزر گئے لیکن جولیا کی طرف سے مجھے کوئی کال نہیں آئی۔ مجھے اس کی بے حد فکر ہو رہی تھی۔ معلوم نہیں وہ کن حالات میں تھی۔ شاید اس نے حفظ ما تقدم کے طور پر مجھے کال نہیں کی ہوگی، یا پھر وہ بزی ہوگی۔ میں نے دل میں سوچا۔ بالآخر میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے ہی کال کر کے اس کی خیریت معلوم کرنی چاہیے۔ چنانچہ میں دھڑکتے دل کے ساتھ جولیا کا نمبر پنچ کرنے لگا۔ اگلے ہی لمحے میں نے ہونٹ بھینچ لیے جب سیل فون سے کمپیوٹرائزڈ آواز آئی کہ آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت بند ہے۔ جولیا کا فون بند ہونا کسی خطرے کی علامت تھا۔ یہ میرا قیاس تھا، ہو سکتا ہے ایسا نہ بھی ہو۔ اس کا فون کب سے بند تھا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت اس کے فون کی بیٹری ختم ہو گئی ہو، اسی وجہ سے اس کا فون بند ہو۔ جتنے خیالات تھے اتنے ہی سوچے تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں شش و پنج میں مبتلا ہو چکا تھا۔ اپنی سوچیں منتشر کرنے کی خاطر میں کھڑکی کے پاس آ کر باہر کے مناظر دیکھنے لگا۔ اس وقت شام ہو رہی تھی اور سورج غروب المغرب ہو رہا تھا۔ اس کی سرخی مائل روشنی بے حد بھلی لگ رہی تھی، جس سے قرب و جوار کے مناظر بھی بے حد خوبصورت دکھائی دے رہے تھے۔ ایسے مناظر مجھے بھی بے حد پسند تھے، لیکن اس وقت چونکہ میرا دماغ بے حد الجھا ہوا تھا، اس لیے میری توجہ ان مناظر کی طرف کم ہی تھی۔ بظاہر میں باہر کے مناظر دیکھ رہا تھا، لیکن میرا دماغ جولیا کی طرف اٹکا ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں میرا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ جولیا کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہوا، وہ کسی مشکل میں پھنس چکی ہے۔ دفعتاً مجھے انکل ہیم کو فون کرنے کا خیال آیا، لیکن شومئی قسمت میرے پاس انکل ہیم کا نمبر نہیں تھا، ورنہ ان کو فون کر کے جولیا کی خیر خیریت دریافت کر لیتا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا میری پریشانی بڑھتی گئی۔ میں کھڑکی سے ہٹ کر صوفے پر آ بیٹھا اور سوچنے لگا کہ جولیا کی خیریت کیسے معلوم کروں۔ کیا اس کے ہوٹل جاؤں؟ دفعتاً میری پرسوچ نظریں تپائی پر پڑے ٹیلی فون پر پڑی تو میرے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ تپائی صوفے کے دائیں طرف پڑی تھی۔ میں نے صوفے پر کھسک کر ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور ریسیپشن کے نمبر ڈائل کر دیے۔ یس، فون اٹینڈ کرنے والی لڑکی تھی۔ مس، میں نے جوزف ہوٹل میں بات کرنی ہے، میں نے جھجکتے ہوئے کہا۔ کیا تم کال ملا کر دے سکتی ہو؟ میں تمہیں نمبر دیتی ہوں، تم آپریٹر کو جوزف ہوٹل کا بتاؤ گے تو وہ تمہیں کال ملا دے گا، لڑکی نے جواباً کہا اور ساتھ ہی ایکسچینج کا نمبر دے دیا جو ہوٹل کی تھی۔ میں نے شکریہ کہتے ہوئے کریڈل دبایا اور ریسیور میں ٹون آنے پر ریسیپشنسٹ کے بتائے نمبر پریس کر دیے۔ 2 لمحوں کے بعد رابطہ ہو گیا۔ آپریٹر لڑکی تھی۔ میں نے اسے جوزف ہوٹل بات کروانے کو کہا تو اس نے اوکے سر کہتے ہوئے رابطہ منقطع کر دیا۔ 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے جلدی سے ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف بیل جا رہی تھی۔ پھر کچھ لمحوں کے بعد دوسری طرف سے اٹھا لیا گیا۔ یس، آواز مردانہ تھی۔ ہیلو، میں نے اپنی آواز کو حتی الامکان بدلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، کیا مس جولیا سے بات ہو سکتی ہے؟ مس جولیا تو آفس میں موجود نہیں ہے۔ کہاں گئی ہیں؟ میں نے بے ساختہ پوچھا۔ معلوم نہیں۔ فوری طور پر کچھ نہ سوجھا تو میں نے کہا، کیا ان کی سیکرٹری سے بات ہو سکتی ہے؟ جی، میں پوچھتا ہوں۔ آپریٹر نے حامی بھرتے ہوئے کہا، آپ کا نام؟ ڈینیل۔ میں نے جو نام ذہن میں آیا کہہ دیا۔ اوکے کہتے ساتھ ہی ریسیور میں خاموشی طاری ہو گئی اور میں دھڑکتے دل کے ساتھ انتظار کرنے لگا۔ ایک ایک لمحہ بھاری گزر رہا تھا۔ چند لمحوں کے بعد ریسیور میں ایک نسوانی آواز ابھری۔ ہیلو، وہ یقیناً جولیا کی سیکرٹری مونیکا تھی۔ مس مونیکا، میں ڈینیل بول رہا ہوں، مس جولیا کا بوائے فرینڈ۔ میں نے اس سے بات کرتے ہوئے بھی آواز کو بدلنے کی کوشش جاری رکھی۔ جی کہیے، مس جولیا سے بات کرنی تھی، میں نے مدعا بیان کیا۔ اس کا فون بھی بند جا رہا ہے، وہ خیریت سے تو ہے نا؟ مسٹر ڈینیل، مونیکا جواباً بولی، مس جولیا کی 2 روز سے طبیعت خراب ہے اور وہ اپنے اپارٹمنٹ میں بیڈ ریسٹ کر رہی ہیں۔ میں بے اختیار چونکا۔ اوہو، کیا ہو گیا ہے اسے؟ موسمی بخار۔ میں نے ہنکاری بھری اور کچھ سوچ کر پوچھا، کیا تم مجھے اس کے اپارٹمنٹ کا ایڈریس دے سکتی ہو؟ ہاں، کیوں نہیں، مونیکا نے خوش دلی سے جواب دیا۔ ایڈریس نوٹ کر لو۔ میں نے تپائی پر پڑے لیٹر پیڈ اور پین اٹھایا اور مونیکا کا بتایا ہوا ایڈریس کاغذ پر نوٹ کر لیا۔
شکریہ ادا کرنے کے بعد میں لیٹر پیڈ سے کاغذ پھاڑا اور غور سے ایڈریس دیکھنے لگا۔ کم سے کم دماغ سے یہ بوجھ تو کم ہو گیا تھا کہ وہ کسی مشکل میں نہیں تھی، لیکن یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی کہ اس نے اپنا سیل فون کیوں بند کیا ہوا تھا۔ سوچ رہا تھا کہ کیا مجھے اس کی خیریت معلوم کرنے جانا چاہیے یا نہیں۔ بالآخر میں نے لمبی سانس لیتے ہوئے حتمی فیصلہ کیا کہ مجھے اس کی خیریت معلوم کرنے جانا چاہیے۔ چنانچہ میں ہوٹل سے نکل کر سڑک پر آ گیا۔ مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ 5 منٹ کے بعد مجھے ایک ٹیکسی بھی مل گئی اور میں جولیا کے اپارٹمنٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ 50 منٹ کے بعد ٹیکسی نے مطلوبہ جگہ پر اتار دیا۔ ٹیکسی کے جاتے ہی میں نے قرب و جوار کا اچھی طرح جائزہ لیا۔ وہ پوش علاقہ تھا جہاں بڑی بڑی اور فلک شگاف عمارتیں موجود تھیں۔ وہاں زیادہ تر آفیسز، مالز اور رہائشی اپارٹمنٹس تھے۔ میں نے ایک بجلی پول کے قریب پہنچ کر جیب سے کاغذ نکالا اور بلب کی روشنی میں جولیا کی رہائشی بلڈنگ کا نام پڑھا، اور پھر وہاں سے گزرتے ایک راہگیر گورے سے پوچھا تو اس نے مطلوبہ بلڈنگ کی نشاندہی کر دی۔ وہ بلڈنگ دائیں ہاتھ پر 2 بلڈنگز چھوڑ کر تھی۔ میں نے راہگیر کا شکریہ ادا کیا اور کاغذ جیب میں ٹھونسنے کے بعد سڑک کراس کر کے مطلوبہ بلڈنگ کی طرف بڑھا۔ بلڈنگ کا بڑا سا گیٹ تھا جو اس وقت کھلا ہوا تھا۔ بیسمنٹ میں پارکنگ تھی اور وہاں کئی کاریں موجود تھیں۔ انہی میں جولیا کی کار بھی موجود تھی۔ پارکنگ سے گزر کر ہی اوپر کے پورشن میں جایا جاتا ہے۔ اوپر پورشنوں میں جانے کے لیے سیڑھیوں کے علاوہ لفٹس بھی تھیں۔ جولیا کی کار موجودگی سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اپنے اپارٹمنٹ میں موجود ہے۔ اس کا اپارٹمنٹ تیسرے پورشن میں تھا۔ میں نے لفٹ میں جانے کے بجائے سیڑھیاں چڑھنے کو ترجیح دی کہ اس طرح ٹانگوں کی بھی ورزش ہو جائے گی۔ میں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے یہ سوچ کر محظوظ ہو رہا تھا کہ جب جولیا مجھے وہاں دیکھے گی تو وہ بھی حیران رہ جائے گی۔ تیسرے پورشن میں پہنچ کر میں جولیا کا اپارٹمنٹ تلاش کرنے لگا۔ اس کے اپارٹمنٹ کا نمبر 21A تھا۔ راہداری خالی پڑی تھی اور اکا دکا ہی کوئی زیرو دکھائی دیا۔ 21A نمبر اپارٹمنٹ کے دروازے کے سامنے پہنچ کر میں نے سر کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور پھر قرب و جوار کا جائزہ لینے کے بعد ہلکی سی دستک دی۔ چند لمحوں کے بعد اندر سے جولیا کی آواز سنائی دی، کون ہے؟ جولیا کی آواز سن کر میں مطمئن ہو گیا۔ جواباً میں نے کہا، جولیا، میں ہوں، مورس۔ لمحہ بھر کے بعد جولیا نے دروازہ کھول دیا۔ اسے دیکھ کر میں بے اختیار چونک پڑا۔ اس کا چہرہ ستا ہوا تھا اور آنکھیں بھاری بھاری سی دکھائی دے رہی تھی، جیسے وہ کئی راتوں سے سو نہ سکی ہو۔ سر کے بال بھی الجھے ہوئے تھے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے بے چینی سی ہوئی۔ تم ٹھیک تو ہو جولیا؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، جولیا نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا؟ جولیا جواب دینے کے لیے منہ کھولنا ہی چاہ رہی تھی کہ دفعتاً مجھے مارکس کی آواز سنائی دی، کیا دروازے پر ہی کھڑے کھڑے حال احوال پوچھو گے یا اندر بھی آؤ گے مورس؟ مجھے اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا، لیکن یہ سچ تھا۔ مارکس دروازے کی سائڈ سے برآمد ہوا۔ اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ کے علاوہ خباثت بھی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے جولیا کے پہلو سے چھوٹے سائز کا ریوالور لگایا ہوا تھا۔ پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ میرے ساتھ کھیل کھیلا گیا تھا۔ جولیا کی طبیعت خراب نہیں تھی اور نہ ہی اس نے جان بوجھ کر اپنا سیل فون آف کیا ہوا تھا، بلکہ یہ سب کچھ مارکس کا کیا دھرا تھا۔ مجھے یہاں بلانے کے لیے یہ کھیل رچایا گیا اور میں مارکس کے جال میں پھنس گیا۔ میرے اعصاب تن گئے اور میرے دماغ نے تیزی سے کام کرنا شروع کر دیا، لیکن صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تبھی مارکس کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ شاید مراقبے میں چلے گئے ہو۔ اگر فرار ہونے کا سوچ رہے ہو تو یہ غلطی مت کرنا جس کا نتیجہ اچھا ثابت نہیں ہوگا۔ جواباً میں نے ہونٹ بھینچے خاموشی اختیار رکھی۔ میں نے جولیا کی طرف دیکھا تو وہ بھی ترہم آمیز نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو کہ مورس، مجھے افسوس ہو رہا ہے، میری وجہ سے تم پھنس گئے۔ در حقیقت اس کھیل میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا، اس لیے مجھے اس پر نہیں مارکس پر بے انتہا غصہ آ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے میں ہیری ٹام کے چنگل سے نکلا تھا، لیکن بالآخر دھر لیا گیا تھا۔ میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں جولیا کو پرسکون ہونے کا اشارہ کیا۔ نہیں جانتا تھا وہ میرا اشارہ سمجھ بھی پائی تھی یا نہیں۔ مراقبے سے نکل آؤ اور اندر آ جاؤ مورس، تم میرے آدمیوں کی نظر میں ہو، فرار کے راستے مسدود ہو چکے ہیں، آ جاؤ، شاباش۔ مارکس نے تنبیہی لہجے میں کہا تو بادل نخواستہ مجھے اس کے حکم کی تعمیل کرنا پڑی۔ ویسے بھی میں نے اپنی محسنہ کے مشکل میں چھوڑ کر فرار نہیں ہونا تھا، یہ میری مردانگی کے خلاف تھا اور احسان فراموشی کے زمرے میں آتا تھا۔ میں نپے تلے قدم اٹھاتا ہوا اندر آ گیا تو مارکس نے گڈ بوائے کہتے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ وہ اپارٹمنٹ 2 کمروں، اٹیچ باتھ رومز، ڈرائنگ روم اور کچن پر مشتمل تھا۔ اس کی سیٹنگ انتہائی دیدہ زیب تھی۔ مارکس اور جولیا کے علاوہ جارج بھی وہاں موجود تھا۔ وہ بھی طنزیہ نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اپارٹمنٹ کے باہر بھی مارکس کے آدمی موجود تھے اور انہوں نے مجھے اپارٹمنٹ میں داخل ہوتے دیکھ لیا ہوگا۔ ان میں سے ایک نے مارکس کو اطلاع دی ہوگی، اسی لیے مارکس جولیا کو ریوالور کی زور پر لیے دروازے پر آیا تھا۔
باہر کیف مارکس جولیا کو ریوالور کی زد پر رکھے مجھے ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ مارکس نے ہم دونوں سے تحکم آمیز لہجے میں کہا، بیٹھ جاؤ۔ ہم دونوں علیحدہ علیحدہ صوفوں پر بیٹھ گئے۔ جولیا کا چہرہ بدستور ستا ہوا تھا اور نظریں جھکی ہوئی تھی۔ مارکس ریوالور تھامے ہمارے سامنے پڑے صوفے کے عقب میں کھڑا ہو گیا، جبکہ جارج جولیا کے صوفے سے قدرے فاصلے پر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں تمہاری ذہانت کی داد دیتا ہوں مورس، مارکس نے مجھے مخاطب کیا۔ تم نے فرار ہونے کا بہت اچھا ڈرامہ رچایا تھا۔ وہ شاید ہسپتال والے واقعے کا ذکر کر رہا تھا۔ میں جولیا کی مہارت کی بھی داد دیتا ہوں کہ اس نے ماہر بیوٹیشن ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے تمہارا حلیہ تبدیل کر دیا۔ پہلی نظر میں تو واقعی تم پہچانے نہیں جا رہے تھے۔ میں تمہارا حلیہ بھی تبدیل کر سکتی ہوں مارکس، جولیا تیکھے لہجے میں بولی تو مارکس کے حلق سے نکلنے والا کہا بے اختیار تھا۔ فی الحال مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ موجودہ صورتحال سے نبٹنے کے لیے میرا دماغ انتہائی تیزی سے کام کر رہا تھا، لیکن ہر چیز کو بھی مد نظر رکھنا تھا۔ تھوڑی سی بھی بے احتیاطی ہم دونوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی، جس کے ہم متحمل نہیں تھے۔ ہم دونوں میں سے کسی کے جواب نہ دینے پر مارکس نے سلسلہ کلام دوبارہ جوڑا، لیکن تم شاید نہیں جانتے کہ ہیری ٹام کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ تم کہیں بھی چھپ جاتے، لیکن ہم نے تمہیں ڈھونڈ نکالنا تھا۔ بالآخر ہم نے کھیل کھیلنے کا سوچا۔ ہم جولیا کے اپارٹمنٹ میں آ گئے۔ جیسے ہی جولیا یہاں آئی تو ہم نے اسے قابو کر لیا۔ اگلے روز اس نے میرے کہنے پر خود ہی اپنی سیکرٹری کو فون کر کے بتا دیا کہ میں بیمار ہوں اور کچھ روز ہوٹل نہیں آؤں گی۔ مجھے یقین تھا کہ تم کہیں بھی ہوگے، اور جب تمہیں جولیا کا فون بند ملے گا تو تم پریشان ہو جاؤ گے اور یقیناً اس کے ہوٹل فون کر کے اس کی خیریت معلوم کرو گے۔ پھر وہی ہوا۔ تم نے جولیا کی سیکرٹری سے اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے یہی بتایا کہ جولیا کی 2 روز سے طبیعت خراب ہے اور وہ اپنے اپارٹمنٹ میں آرام کر رہی ہے۔ تم اس کی خیریت معلوم کرنے دوڑے دوڑے چلے آئے اور ہمارے جال میں پھنس گئے۔ آخر میں مارکس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھر آئی تھی جو مجھے زہر لگی تھی۔ میں شرربار نظروں سے مارکس کو دیکھ رہا تھا جو بڑے مزے سے کہانی سنا رہا تھا، ایسے جیسے وہ داستان گو ہو۔ تبھی جولیا مارکس کو دیکھتی ہوئی تحکم آمیز لہجے میں گویا ہوئی، مارکس، میں تم سے آخری بار کہہ رہی ہوں، ہمیں جانے دو ورنہ تمہارے لیے بہت برا ہوگا۔ مارکس نے اس کی بات پر کہا لگایا، پھر تمسخرانہ لہجے میں بولا، تمہاری دھمکی کا کوئی فائدہ نہیں۔ مس جولیا، تم نے ہیری ٹام کو دھوکہ دیا ہے۔ تم نے اس کے اہم مہرے مسٹر اسماعیل شاہد کو مارا ہے۔ تم ہیری ٹام کو جانتی ہو کہ وہ دھوکہ دینے والوں کو معاف نہیں کرتا۔ تم اس بات کا شکر کرو کہ اس نے تمہاری موت کا آرڈر نہیں دیا، ورنہ اب تک تمہاری لاش بھی بڑی بدبو پھیلا چکی ہوتی۔ آخر میں اس کا لہجہ بدل گیا تھا۔ جولیا نے ہنکارا بھرا، کس کی موت کس کے ہاتھوں لکھی ہے یہ وقت بتا دے گا۔ گو ہیری ٹام نے تمہارے بارے میں کوئی حکم نہیں دیا، لیکن میں تمہیں ایک آفر دے سکتا ہوں۔ وہ مکاری سے بولا تو جولیا کے ساتھ ساتھ میں بھی ٹھٹک گیا۔ کیسی آفر؟ آفر یہ کہ میں صرف تمہیں جانے دے سکتا ہوں، مورس کو نہیں۔ مارکس نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا، اگر تمہیں آفر قبول ہے تو تم ابھی کے ابھی یہاں سے جا سکتی ہو۔ نہیں، مجھے تمہاری آفر قبول نہیں ہے، جولیا نے فوراً نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میں اسے تمہارے حوالے نہیں کر سکتی۔ جیسے تمہاری مرضی۔ مارکس نے کندھے اچکائے، میں نے تو آفر دے دی ہے۔ دفعتاً جارج نے مارکس سے اجازت طلب لہجے میں استفسار کیا، مسٹر مارکس، کیا میں ہیری ٹام کو مورس کے پکڑے جانے کی اطلاع دے دوں؟ ہاں دے دو، مارکس نے اجازت دے دی۔ مورس کے پکڑے جانے کی خبر سن کر اسے بے حد خوشی ہوگی۔ جارج نے کوٹ کی جیب سے سیل فون نکالتے ہوئے کہا، پھر وہ ہیری ٹام سے بات کرنے میں مصروف ہو گیا۔ میرے دماغ میں جھکڑ سے چل رہے تھے، لیکن ان دونوں سے نبٹنے کی کوئی تدبیر نہیں سوج رہی تھی۔ مارکس کے پاس ریوالور تھا اور میری ذرا سی حرکت سے وہ مجھے یا جولیا کو نقصان پہنچا سکتا تھا۔ ہیری ٹام کا حکم ہے کہ ان دونوں کو پوائنٹ 3 پر پہنچا دیا جائے، وہ وہیں ان دونوں سے ملاقات کرے گا۔ کال کرنے کے بعد جارج نے مارکس کو بتایا تو اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ پھر مارکس کی ہدایت پر جارج نے کسی کو کال کر کے اپارٹمنٹ کے باہر بلا لیا۔ چلو، مارکس نے ہم دونوں کو حکم دیتے ہوئے کہا تو میں نے جولیا کی طرف دیکھا۔ اس نے اٹھنے سے پہلے آنکھوں سے مجھے اس کے ساتھ تعاون کرنے کا اشارہ کیا تو میں بادل نخواستہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ان دونوں سے نبٹنا میرے لیے مشکل نہیں تھا، لیکن مارکس کے پاس ریوالور تھا۔ مزاحمت کی صورت میں یا جولیا، ہم دونوں میں سے کوئی ایک خاطر خواہ نقصان اٹھا سکتا تھا جس کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ لہٰذا ہم دونوں نے خاموشی اور کسی مزاحمت کے بغیر اس کے حکم کی تعمیل کی۔ راہداری میں وہ ہمارے ساتھ ایسے چل رہے تھے جیسے وہ ہمارے دوست ہوں۔ البتہ مارکس نے ریوالور کی نال میرے پہلو سے لگا رکھی تھی، اس انداز میں کہ کسی کو شک نہیں ہو سکتا تھا۔ اپارٹمنٹ سے باہر نکلے تو سیاہ رنگ کی ایک وین ہماری منتظر تھی۔ وین کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک خراٹ شکل کا گورا براجمان تھا
جبکہ 4 گورے وین کے قریب کھڑے تھے۔ لباس اور وضاقتہ سے وہ اچھے دکھائی نہیں دیتے تھے۔ 2 گوروں کے تو سروں کے بال بھی کافی بڑے ہوئے تھے۔ ایک گورے کا سر آگے سے گنجا تھا، جبکہ چوتھے کے بال چھوٹے چھوٹے تھے۔ چھوٹے بالوں والے گورے کے گلے میں چین اور لاکٹ موجود تھا۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ الرٹ ہو گئے۔ ہمیں وین میں بٹھانے کے بعد مارکس اور جارج سمیت وہ چاروں بھی سوار ہو گئے اور وین ایک جھٹکے سے آگے بڑھی اور سڑک پر دوڑنے لگی۔ مجھے اور جولیا، ہم دونوں کو اکٹھے بٹھایا گیا تھا۔ جولیا مجھ سے چپکی ہوئی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا جب ہم دونوں یوں اکٹھے بیٹھے تھے۔ گو اس کے ساتھ یوں بیٹھنا اور اس کا میرے ساتھ چپکنا مجھے اچھا نہیں لگا تھا، لیکن مجبوری تھی، کیونکہ میرے ساتھ لمبے بالوں والا ایک گورا بیٹھا، جبکہ اس کے 3 ساتھی ہمارے سامنے والی سیٹ پر براجمان تھے۔ درمیان میں بیٹھے گنجے سر والا گورا انتہائی ہوس بھری نظروں سے جولیا کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس کا جولیا کو یوں دیکھنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ دل چاہا کہ اس کا منہ توڑ دوں، لیکن اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہونا تھا اس سے بھی میں بخوبی آگاہ تھا۔ اس لیے میں نے اپنے اندر اٹھتے ابال کو ٹھنڈا کرنے کی حد الامکان کوشش کی اور نظروں کا زاویہ بدل کر کھڑکی سے باہر دوڑتے ہوئے مناظر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میری نظریں دوڑتے مناظر پر تھیں، لیکن میرا ذہن آنے والے حالات کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ ہیری ٹام مجھے ایک بار پھر اپنا قیدی بنا لے گا، اور میں اس کا قیدی نہیں بننا چاہتا تھا۔ اسی لیے کوئی ایسا طریقہ سوچ رہا تھا کہ ہم دونوں ہی اس کے چنگل سے نکل جائیں۔ ساتھ ہی دل میں اللہ سے مدد بھی مانگ رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اللہ نے میری ہر مشکل میں مدد کی ہے، اس بار بھی وہ ضرور میری مدد کرے گا۔ اللہ اپنے پکارنے والوں کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اوئے، کیا گھور گھور کر دیکھ رہے ہو ہیں؟ دفعتاً جولیا کی درشت آواز میری سماعت سے ٹکرائی تو میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ غصے کی شدت سے جولیا کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ اسی گنجے سے مخاطب تھی جو اسے ہوس بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا میں تمہیں نہیں دیکھ سکتا؟ وہ مکروہ مسکراہٹ سے بولا تو جولیا آپے سے باہر ہو گئی۔ اس لمحے وہ خونخوار بلی سے کم دکھائی نہیں دے رہی تھی، جو اپنے شکار پر حملہ کرنے کے لیے پر تول رہی ہوتی ہے۔ شدت غیظ سے اس کی آنکھوں سے شرارے نکل رہے تھے۔ مارکس، اس کتے کے پلے کو سمجھاؤ یہ مجھے گندی نظروں سے دیکھنا بند کر دے، ورنہ… جولیا نے گنجے کو جواب دینے کے بجائے درستگی سے مارکس سے مخاطب ہو کر کہا، میں اس کا منہ نوچ لوں گی، یہ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ گنجا استہزائیہ انداز میں ہنسا۔ تبھی مارکس نے گنجے سے مخاطب ہو کر تحکم آمیز لہجے میں کہا، لوپر، آرام سے بیٹھو اور مس جولیا کو گھورنا بند کرو۔ اس نے مس پر بولتے ہوئے خاصا زور دیا تھا، جس پر یقیناً جولیا اندر ہی اندر کھول اٹھی ہوگی۔ تاہم میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسے ٹھنڈا ہونے کا اشارہ کیا۔ غصے کی وجہ سے جولیا کا پورا وجود کپ کپا رہا تھا اور وہ شاید بڑی مشکل سے خود پر ضبط کیے ہوئے تھی، ورنہ وہ اس گنجے لوپر کا حشر کرنے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہ لگاتی۔ سوری باس، لوپر نامی گنجے نے لوفرانہ لہجے میں جواباً کہا۔ یہ ہے ہی اتنی خوبصورت کہ آنکھیں اس سے ہٹ ہی نہیں رہیں۔ بولنے کے ساتھ ساتھ وہ جولیا کے سراپے کا بھی اوباشانہ انداز میں جائزہ لے رہا تھا، جیسے اس کے جسم کا ایکس رے کر رہا ہو۔ اس کی بات پر اس کے ساتھیوں کے چہروں پر بھی مسکراہٹ رینگ گئی۔ غصہ تو مجھے بھی لوپر پر آ رہا تھا، لیکن خود پر ضبط کیے ہوئے تھا۔ شٹ اپ، جولیا گرجی۔ وہ گنجے کی بات سن کر بپھر گئی تھی۔ باسٹرڈ، میں تم سے آخری بار کہہ رہی ہوں، اگر تم نے اب میرے بارے میں ایک بھی کمنٹ کیا تو میں تمہارا منہ نوچ لوں گی۔ لوپر گالی کھا کر بھی ایسے مسکرا رہا تھا جیسے وہ ڈھیٹ ہو اور اس کی صحت پر کوئی اثر نہ ہوا ہو۔ جواباً وہ کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ مارکس تنبیہی لہجے میں بولا، لوپر، اب اگر تم نے کوئی بکواس کی تو میں خود تمہیں گولی مار دوں گا۔ خاموشی سے بیٹھے رہو۔ اوکے باس، لوپر نے ہتھیار ڈالنے والے انداز میں کہا اور وین میں خاموشی چھا گئی۔ میں نے بھی سکون کا سانس لیا اور ایک بار پھر کھڑکی سے باہر دوڑتے مناظر دیکھنے میں مگن ہو گیا۔ 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ اچانک جولیا بپھری بلی کی مانند لوپر پر جھپٹ پڑی۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ مجھے سمجھ ہی نہ آیا۔ باسٹرڈ، تم نے باز نہیں آنا، جولیا پھنکارتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں تمہاری آنکھ نکال دوں گی، کہتے ساتھ ہی اس نے لوپر پر گھونسوں کی بارش کر دی۔ لوپر کے ساتھیوں نے اسے جولیا کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن جولیا تو واقعی خونخوار بلی کا عملی ثبوت بن گئی تھی۔ وین میں ادھم سا مچ گیا تھا۔ ڈرائیور نے بھی شاید بوکھلا کر پیچھے دیکھا تھا، لیکن اسی بوکھلاہٹ میں وہ سامنے سے آنے والی گاڑی کو نہ دیکھ سکا۔ تبھی مارکس کی گرجتی آواز نے وین کے ماحول کو مرتعش کر دیا۔ سامنے دیکھو رائڈ۔ رائڈ نامی ڈرائیور نے وین سامنے سے آنے والی گاڑی سے ٹکرانے سے بچانے کی خاطر سٹیئرنگ وہیل موڑ دیا تھا اور وین سڑک سے اتر کر فٹ پاتھ سے ٹکرا گئی۔ فٹ پاتھ قدرے اونچا تھا، اس لیے وین تیز رفتاری کے باعث فٹ پاتھ پر چڑھنے کے بجائے
آگے سے اچھلی اور ایک دھماکے سے فٹ پاتھ کی طرف الٹ گئی اور فٹ پاتھ کے کنارے سے رگڑ کھاتی ہوئی کافی دور تک گھسٹتی چلی گئی، پھر زور سے فٹ پاتھ سے ملحقہ درخت سے جا ٹکرائی۔ پھر مجھے وین کے ٹوٹ پھوٹ کی آواز بھی سنائی دی۔ جولیا اور مارکس کے آدمی بھی ایک دوسرے کے اوپر جا گرے تھے۔ وین الٹنے کے باعث میرا سر بری طرح وین کی چھت سے ٹکرایا تو میرا سر جھنجھنا اٹھا تھا۔ میرا سر تو پھٹا نہیں، لیکن دماغ میں تاریکی سی بھرتی ہوئی محسوس ہوئی، لیکن صد شکر کہ تاریکی نے دماغ پر پوری طرح غلبہ نہیں پایا تھا، ورنہ میں بے ہوش ہو جاتا۔ البتہ مجھے بازوؤں اور گردن پر معمولی خراشیں آئی تھی۔